خالد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا، ہم نے ابھی جیسے گفتگو سنی ہے وزیر خزانہ کی، انہوں نے کافی اچھا بتایا ہے، اور اب 2024 کو اگر آبزرو کریں تو آپ بتائیں آپ کے لیے یہ سال کیسا رہا؟ جی بہت شکریہ جی. ہمارے لیے تو یہ سال بہت ہی برا رہا. میں نے 92 سے کاشتکاری شروع کیا. اتنا وسط سال کاشتکاروں کے لیے پہلے کبھی نہیں آیا کہ کاشتکار کو کسی بھی فصل کا ریٹ نہیں ملا، مناسب ریٹ نہیں ملا. پروفٹ تو دور کی بات ہے، کاسٹ آف پروڈکشن میں واپس نہیں ملی. کپاس میں، گندم میں، مکی میں، سبزیوں میں، فروٹ میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہوئی. اس وقت کاشتکار بہت پریشان ہے، نہ اس کے گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. نہ ہی اس کی سکت ہے کہ اگلے سال جو اب فصلیں کاشت ہے اس پہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، پیسٹیسائڈ کا سپرے کر سکے، اس کی نگہداشت کر سکے، کیونکہ اس کو فصلوں کا ریٹ نہیں ملا. دیکھیں نا، ہمیں صرف گندم میں مئی سے لے کے اگلے 24 مئی سے لے کے 25 مئی تک 2200 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا. ڈکیٹی کی گئی ہمارے ساتھ، ہماری جیب سے زبردستی یہ 2200 ارب روپے نکالا گیا. دیکھیں نا، جس ملک میں کوئی پرائس کا میکنزم ہی نہ ہو کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن نہ نکالے جائے، پوری دنیا میں ایک سسٹم نظام موجود ہے کہ باقاعدہ پرائس کمیشن ہوتی ہے، ہر فصل کی ایک ریٹ طے ہوتا ہے. 2 سال پہلے ریٹ اناؤنس کرتے ہیں، اس کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، تاکہ کاشتکار کو 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی پلاننگ کر سکے کہ میں نے اتنی گندم کاشت کرنی، اتنی کپاس کاشت کرنی، اتنی مکی کرنا ہے، اتنا چاول کرنا ہے، اتنا میں نے گنا کاشت کرنا ہے. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی میکنزم نہیں ہے. آخری دن جب ہم ہارویسٹ کر کے منڈی پہنچتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی صبح ریٹ اور ہوتا ہے، دوپہر اور ہوتا ہے، شام اور ہوتا ہے. پھر حکومت نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن گندم پہ تھی تقریباً 3400 روپیہ، اور ہمیں ریٹ زبردستی جو ہم سے گندم اٹھائی گئی، ہمیں ریٹ دیا گیا 1900، 2000، 2100 روپیہ. ہماری پیداواری لاگت بھی پوری نہ ہوئی، جس میں سے ہمیں تقریباً 1000 سے 1300-1400 روپے فی من پیداواری لاگت میں ہمیں نقصان ہوا. اب اس کا رزلٹ کیا ہے جی؟ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کا فعل کیا ہوا، حکومت کو نقصان کیا ہوا، ملک پاکستان کو نقصان کیا ہوا. گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے. گندم کا اچھا ریٹ ملے گا، اچھی فصل ہوگی، اگلی فصلیں خود بخود اچھی ہوں گی، کیونکہ 4.5 کروڑ ایکڑ جو زیر کاشت رقبہ ہے، ان میں سے 2.5 کروڑ ایکڑ پہ پاکستان میں گندم کاشت ہوتی ہے. اگر ہمیں 2 سال پہلے گندم کا اچھا ریٹ ملا 3900، تو ہم نے پچھلے سال آپ کو گروتھ دی 6.25. پچھلے سال اگر گندم کا ریٹ نہیں ملا تو ہماری جو گروتھ آئی ہے وہ 0.56 آئی ہے. لمحہ فکری ہے، لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، کوئی اس پہ سوچ و بچار نہیں ہے کہ بلین آف ڈالر کا اس ملک کی معیشت کو نقصان ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، کون تھے وہ پالیسیاں بنانے والے، کنہوں نے کاشتکار کو ذبح کیا. دیکھیں نا، کاشتکار تو بیچارہ کیا کرتا ہے، سال کے 365 دن کام کرتا ہے. کاشتکار کو تو اس ملک میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، گوشت ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، دالیں ہوں، گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. میں اب خصوصاً اس بجٹ پہ آؤں گا کہ اس وقت یہ بجٹ ہمارا جو زراعت ہے IMF کے نشانے پر ہے، اور اگر ہمیں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر GST IMF کے کہنے پہ لگ گئی انپوٹس کے اوپر، انپوٹس میں کھاد ہے، پیسٹیسائڈ ہے، بیج ہے، زرعی آلات ہیں، مشینری ہے، اگر لگ گئی تو پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستانی کاشتکار اگر کاٹن اگایا تو اس پہ 18% GST ہے. اگر امریکن کاشتکار پاکستان میں بھیجے تو وہ ٹوٹلی ڈیوٹی فری ہے. اس وقت میرے خیال میں ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بحران کا شکار ہے، اور پوری زراعت اور کسان بھی بحران کا شکار ہے. اگر اس پہ کوئی سیریس اقدامات نہ کیے گئے اس بجٹ میں، کم از کم ایک چیز تو کی جائے نا، کوئی میکنزم بنایا جائے کہ کاشتکار کو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 25% منافع کیسے مل سکتا ہے. کوئی میکنزم بنایا جائے کہ اس کے کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے کیسے لایا جا سکتا ہے، کہ تاکہ ریجن کے ساتھ اس کو پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ ملے. اب آپ چاہتے ہیں کوئی اچھا فرق یہ دیکھیں کہ ہماری جو خالد کھوکھر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ نے 2024 کے حوالے سے گندم کا بتایا ہے کہ آپ کو کوئی پرائس ہی نہیں مل رہے ہیں، اور کاسٹ سے بھی کم میں گندم خریدی گئی ہے، بہت زیادہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑا ہے. اب آپ 2025 میں بھی کوئی آگے اس حوالے سے گندم کی خریداری کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا، آپ کا آگے کیا لاہے عمل ہوگا، کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ نے صحیح سوال اٹھایا. ہم نے 24 میں کاشت کی، ہمیں چیف منسٹر صاحبہ نے اعتماد دلوایا. چیف منسٹر صاحب نے مختلف جگہ پہ کہا کہ میں کاشتکار بھائی ہیں میرے، کاشت کریں،
میں کاشتکار بھائیوں کو نقصان نہیں ہونے دوں گی اور ان کا منافع یقینی بناؤں گی. ہم نے اعتماد کیا. ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے, تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اس بات کا افسوس نہیں, تو نے جھوٹ بولا, افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا. ہمارا بھی اعتماد اٹھ گیا. رہا سوال اگلا سال, تو ہم نے بھی بہت سارے لوگوں سے سبق سیکھا ہے. کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چور ہڑتال کرتا ہے, تاجر کرتا ہے تو شٹر ڈاؤن کرتا ہے, صنعت کار کرتا ہے تو اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. ہم بھی اپنی اب کاش میں ایک واضح کمی لے کے آ رہے ہیں. پچھلے سال گندم کی کاشت میں 9-10% کمی آئی ہے. اگلے سال میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, حکومت مانے یا نہ مانے, 50% کمی ہوگی. کاشتکار کس لیے کاشت کرے گا جب اس کو اس کی پیداواری لاگت ہی نہ ملے؟ دنیا میں مجھے کوئی ملک بتا دے جہاں کاشتکار کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہوتا ہو. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ 92 سے میں کاشتکاری کر رہا ہوں, اتنا برا سال میں نے آج تک زراعت کے لیے نہیں دیکھا. پھر آئے وزراء صاحبان اور آ کے شور ڈال دیں کہ ہم نے پیکج دے دیا. پیکج کیا ہے کہ 2200 ارب روپے گندم میں لے کے 15 ارب کا پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بس میں 50 لوگ بیٹھے ہوں, ڈاکو ہیں, ڈکیٹی کر لے, اور جاتے ہوئے 3-4 لوگوں کو 1000 روپے دے دے, کروڑوں لاکھوں روپے لے کے 1000 روپے 4-5 لوگوں کو دے دے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ پیکج ہے. ہمارے ساتھ ہمیں پیکج نہیں چاہیے, ہم خیرات ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے ہماری فصل کا جائز ریٹ چاہیے ود پروفٹ. ہمیں فصل کا جائز ریٹ چاہیے. جو ہمارا حق ہے. کھوکھر صاحب, آپ